السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے تعلق سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 سے زائد نکاح کیا ہے، بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے 120 سے زائد نکاح کیا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 200 250 300 تک انہوں نے کیا کی ہے، شادیاں کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی شادیاں کیوں کی، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مرزا جہلمی اس نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بیان کی چھوٹی سی بائٹ نکالا۔ اس بائٹ کے رد میں اس نے اپنی ایک بائٹ بنائی اور اس کو یوٹیوب پر ڈالا، اور اس میں یہ کہا اس نے کہ کسی بھی روایت سے، صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اتنے سارے نکاح کیے ہوں، کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، اور جو روایت ہے وہ سب تاریخی روایت ہے، بلا اتنا ایسا بولا، اور مفتی طارق مسعود صاحب کی مکمل بات بھی اس نے نقل نہیں کی۔ بہرحال ان کا آپس میں جو بھی معاملہ ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بہت زیادہ نکاح کیے تھے؟ جو 4 سے زیادہ تو بیویاں ایک نکاح میں رکھنا تو جائز نہیں ہے، پھر اتنے 70 اور 120 روایتوں میں جو آتی تو کیا ان کے نکاح کا کیا طریقہ کار تھا؟ اس کے جواب میں فتاوی بن نوریہ کا ایک فتویٰ مجھے ملا، میں آپ کو ہو بہو اسے پڑھ کر سناتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس فتوے کے اندر ہی آپ کو جواب مل جائے گا کیا حکمت رہی تھی کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ بہت سارے نکاح کیا کرتے تھے۔ چلیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کثرت سے نکاح کرنا۔ سوال، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 100 یا اس سے زائد نکاح کیوں کیے؟ جواب، تاریخی روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کثرت سے نکاح کیے، ہر وقت ان کے نکاح میں 4 عورتیں رہتی تھیں، بیک وقت 4 سے زائد عورتیں نہیں رہی، اور 70 سے زائد عورتوں سے نکاح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح حسن سے مت کراؤ کیونکہ وہ کثرت سے طلاق دیتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر وہ روزانہ ہمیں پیغام نکاح بھیجے تو ہم ان سے ان کی پسند کے مطابق اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ داری کی نسبت کے حصول کے لیے، لہٰذا ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں۔ حکمت دیکھیے، باقی ان روایت سے جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے طلاق اور کثرت سے نکاح تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ احادیث میں جو کثرت نکاح اور کثرت طلاق کی ممانعت آئی ہے وہ شہوت رانی کے لیے نئے نکاح کرنے اور پرانی عورتوں کو طلاق دینے پر وارد ہوئی ہے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کثرت سے نکاح کرنا اور حدود شرعیہ کی رعایت کی وجہ سے پچھلی بیوی کو طلاق دینا شہوت رانی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس غرض سے تھا کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو جائے، اور اس کی دلیل اہل کوفہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو حسن رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے منع کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ روزانہ بھی رشتہ بھیجیں گے تو ہم اپنی بچیوں میں سے جس کو چاہے نکاح میں دے دیں گے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری حاصل ہو جائے۔ نیز یہ بات بھی روایت میں بصراحت مذکور ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہر خاتون کو اس کے لائق مرتبہ و احترام کے رخصت کرتے اور خوب مہر ادا کرتے تھے، لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ فعل حدیث کی ممانعت میں نہیں آتا۔ امید کرتا ہوں کہ بات اس فتوے سے، فتاوی بن نوریہ کا جو فتویٰ ہے، اس سے واضح ہو گئی ہے۔ یہاں پر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کثرت نکاح اس وجہ سے نہیں کیے کہ ان کو زیادہ عورتوں کی خواہش تھی، بلکہ حضرت حسن نے کثرت نکاح اس وجہ سے کیے کہ لوگ ان کے پاس پیغام نکاح بھیجتے تھے۔ اب جب لوگوں کی طرف سے جب آفر آتی تھی تو وہ آفر کی بھی ایک وجہ تھی، وہ آفر کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خاندان کے اہل بیت کے، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری لڑکی جب حضرت حسن کے نکاح کے اندر جائیں گی تو ہمارا سسرالی رشتہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا۔ اس برکت کو،
اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی لڑکیوں کا نکاح اور پیغام نکاح حضرت حسن کو دیتے تھے۔ تو یہ الزام لگانا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود نکاح کرتے تھے زیادہ عورتوں سے، یہ الزام یہاں پر ساقط ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ، جیسا کہ میں نے آپ کو فتویٰ پڑھ کے سنایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ پیغام لے کر آتے تھے کہ روزانہ بھی اگر ہم ہماری لڑکیاں روزانہ لائیں گے، آپ روزانہ نکاح کرو، روزانہ طلاق دو، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑ جائے۔ اب بات سمجھ رہے؟ پہل عوام کی طرف سے تھی، پہل لوگوں کی طرف سے تھی، لڑکی والوں کی طرف سے پہل تھی۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی اگر حضرت حسن پر کثرت نکاح اور کثرت طلاق کا الزام لگاتا ہے تو وہ الزام یہی ساقط ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے خواہش مند رہتے تھے۔ کیوں؟ وجہ بتا دی کہ اپنی نسبت کو اللہ کے نبی کے خاندان سے جوڑنے کے لیے، نہ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے تھے۔ تو حضرت حسن کا جو فتویٰ میں نے پڑھ کر سنایا اور جو تعویل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو تعویل بتا رہا ہوں کہ پیغام نکاح لڑکی والوں کی طرف سے آتے تھے، تو لڑکی والوں کی طرف سے پیغام نکاح کا آنا یہ حضرت حسن کو اس الزام سے بری کر دیتا ہے کہ حضرت حسن کثرت نکاح کرنے اور کثرت طلاق دینے کے عادی تھے۔ بہرحال مرزا انجینئر عمران جہلمی اور مفتی طارق مسعود کا جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ انجینئر جہلمی وہ سرے سے مانتا ہی نہیں کہ یہ حدیث یہ روایت منقول ہے، اور کہتا ہے کہ یہ مقطوع روایت ہے، یہ مقطوع۔ حالانکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان روایت کا اپنے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، حوالہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ابن کثیر جیسا بندہ، ابن کثیر کے اوپر تو پوری غیر مقلدیت، اہل حدیثیت، جماعت اسلامی، یہ سارے تو سب کے سب کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ ابن کثیر کی روایت کے اوپر کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ حسن کو اپنی لڑکیاں نہ دیا کرے، پر لوگ یہ کہتے تھے، حضرت علی کو جواب دیتے تھے کہ آپ کتنا بھی منع کرو، ہم روزانہ اپنی لڑکیوں کو کیا کریں گے؟ حضرت حسن کے نکاح میں دیں گے، بھلے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، شہوت رانی بھی نہیں ہے، نہ ان کے طرف سے ہم کو کچھ اس طرح کا آفر ہے شہوت رانی کا کہ بھئی نکاح کی لذت، عورتوں کی لذت، بلا بلا، بٹ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جائے، سسرالی رشتہ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ ساری روایتیں، اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو نقل کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ روایتیں موجود ہے کتابوں کے اندر، چاہے وہ تاریخی روایت میں ہو یا کسی بھی روایت میں۔ بہرحال اگر اس کی سند کے اوپر اگر بات کریں تو تاریخی روایات کی سند ہمیشہ مقطوع ہی ملیں گی، مقطوع ہی دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا مورخ اسے اپنی کتاب کے اندر نقل کر رہا ہے۔ اگر وہ مورخ اوتھنٹک ہے، ثقہ ہے، ابن کثیر کے تعلق سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ غیر ثقہ ہے، یہ تو ثقہ ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود اس کو اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، تو ایک ثقہ راوی اب کسی روایت کو اپنی کتاب میں ذکر کرے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ روایت من گھڑت نہیں ہے۔ ہاں اس میں ضعف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ان روایت کو نقل کرنے کا جواب بھی دیا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے قیلہ کہاں گیا ہے، کہتے حسن اتنے نکاح کرتے تھے، کہاں گیا ہے؟ قیلہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ قیلہ سے جو روایت نقل کی جاتی ہے یا قیلہ سے کوئی قول نقل کیا جاتا ہے، کسی کی بات جب نقل کی جاتی ہے وہ بات ضعیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ روایت ضعیف کیوں نہ ہو، پر یہ روایت موجود ہے، من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، من گھڑت نہیں ہے۔ تو یہ الزام لگانا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کثرت نکاح کے
خواہش مند تھے ان کے اوپر یہ الزام لگانا یہ بھی سرے سے باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو فتویٰ بھی پڑھ کر سنایا اور آپ کو میں نے اس کی تعویل بتا دی۔ اور دوسری یہ چیز کہ کوئی اگر سرے سے یہ کہے کہ یہ روایت ہی منقول نہیں ہے، جنہوں نے منقول کیا ہے وہ غلط ہے، من گڑت ہے، جیسے کہ مرزا انجینئر علی کیا نام ہے اس کا جہلمی وہ دعویٰ کرتا ہے، تو ان کا بھی اس سے رد ہو جاتا ہے کہ یہ روایت منقول ہے۔ یہ روایت کیا؟ اب روایت کا ہی اگر آپ انکار کرو گے تو یہ تو آپ کی جہالت ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت کم ہے یا آپ کا مطالعہ ہے، لیکن آپ اپنے چاہنے والوں کے سامنے اس چیز کو لانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ آپ کے پیٹ کا اور آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کسی کو اگر کوئی اشکال ہو، کسی کے ذہن میں اگر اس تعلق سے کوئی بات ہو، کامنٹ سیکشن کے اندر ہمیں بتائیے۔ اگر ہماری بات میں اور ہماری تحقیق کے اندر اگر اصلاح کی اگر ضرورت ہے تو برائے مہربانی اہل علم حضرات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس واقعے اور یہ ہم نے جو تحقیق جو پیش کی اس میں اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ ہماری اصلاح بھی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں سے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔